جی گرلز، اب ہے مال غنیمت کی تعریف کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا اصول۔ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5ویں حصے میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، جس میں سے 2 حصے جو ہے سوار کو ملیں گے اور 1 حصہ پیدل والے کو ملے گا۔ اور ایک سوار کو 2 حصے کیوں ملیں گے؟ ایک اس کی سواری کا اور ایک اس کا، اور باقی جو 1 حصہ 5واں حصہ ہے اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے۔ اس کے 5 حصوں میں پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس 1 حصے میں سے جو ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا وہ اسے جہاد کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے قرابت داروں کا یعنی رشتہ داروں کا ہوتا تھا۔ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تمام مرد عورتوں میں تقسیم کرتے تھے، اور باقی 3 حصے ایک یتیموں کا تھا، ایک مسکینوں کا اور ایک مسافروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ ہو گیا سبق الدرس الثانی بے کا سوال نمبر 1، یہ مکمل ہوا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کلاس کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کون کون سے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے انعامات دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کون کون سے انعامات کیے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو تھا وہ باران رحمت تھا کہ جس صبح جنگ ہونے والی تھی اس رات کو جو ہے بادل آ گئے تھے اور تیز بارش ہوئی تھی، جس سے مسلمانوں کو چند فائدے ہوئے۔ کیا فائدے ہوئے؟ پہلا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے بارش کے پانی سے وضو کیا اور غسل کر کے اپنے جسموں کو پاک کیا اور پینے کے لیے پانی بھی جمع کی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کلاس گرلز کہ جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر پانی نہیں تھا، پانی کی کمی تھی، جبکہ جہاں پر جس میدان میں جس جگہ پر کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر انہیں پانی میسر تھا۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اس لیے انہیں بہت تکلیف کا سامنا تھا۔ جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے پانی جمع کیا اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر دی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ کہ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر بارش کی وجہ سے ریت جو ہے جم گئی تھی، اور مسلمانوں کو جب ریت جم گئی تو مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوئی۔ جبکہ تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے کہ کفار کی طرف جو مٹی تھی وہ بارش کی وجہ سے، تیز بارش کی وجہ سے کیچڑ بن گئی تھی اور ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوا۔ دوسرا انعام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی، جس سے مسلمانوں پر نیند طاری ہو گئی اور وہ ساری رات پرسکون سوتے رہے، جبکہ کفار ساری رات بے چین تھے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا خوف اور پریشانی کو دور کر دیا۔ مسلمان جب جو ہے صبح اٹھے تو وہ بالکل تازہ دم تھے، ان کے دلوں سے جنگ اور کفار کا خوف دور ہو چکا تھا اور وہ بڑی بہادری سے جنگ کی تیاری کرنے لگے تھے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے اور کافروں پر وار کر کے وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافر جو ہے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جو ہے کلاس اس میں ایک انعام اللہ تعالیٰ نے، وہ تو انعامات تھے، اب جو ہے احسانات کا ذکر ہم کریں گے۔ احسانات میں سب سے پہلا احسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو خواب میں تعداد کم کر کے دکھائی۔ کفار کی زیادہ تعداد اور اسلحہ سے مسلمان پریشان تھے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم 313 تھی، تو وہ کفار کی زیادہ تعداد سے پریشان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجاہدین کو یہ بات بتائی تو ان کا خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر کیا تھا؟ فتح کی بشارت، فتح کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دے رکھی تھی کہ جیت اسلام کی ہوگی، اور اس بات کا اظہار جب مجاہدین سے کیا گیا تو وہ خوش ہوئے اور انہیں تسلی ہوئی۔ آخری احسان اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کیا معجزہ تھا کہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جس سے تمام کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے محروم ہو گئیں اور تمام کفار جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ یہ ہمارا ہو گیا کلاس سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہمارا آج کا ہے گرلز کہ عبارت ہے، عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اے مسلمانوں، لڑتے رہو کافروں سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے فساد اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد جو ہے زمین پر فساد ہونا، اور زمین پر سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک کی حکمرانی ہے۔ فتنہ نہ رہے، فتنہ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور جو ہے اقتدار اور حکومت مشرکوں کے ہاتھوں میں نہ رہیں، دین سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اقتدار اور حکومت مسلمانوں کی ہو جائے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت تک وہ کافروں سے لڑتے رہیں جب تک وہ مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم نہ کر لیں یا سب کے سب جو ہے مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہاں دین سے مراد حکومت، اقتدار اور غلبہ ہے۔ کس کی حکومت، کس کا اقتدار؟ مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ تو روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا مکان اور خیمہ روئے زمین پر نہ رہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، یعنی اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ ہر طرف دین اسلام پھیل نہ جائے۔